السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعمال میں اخلاص کے فضائل۔ توحید میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کبھی بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص اس حال میں مرے کہ وہ دل سے اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہے تو اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نیت میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نماز میں اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے دل، چہرہ یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ان دونوں رکعتوں کو پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی شخص جب اپنے وضو کا پانی قریب کرتا ہے اور کلی کرتا ہے اور ناک میں پھر پانی ڈالتا ہے اور پھر ناک جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کی ناک کی ساری خطائیں بہہ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کی خطائیں اس کی داڑھی کے کنارے سے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کی خطائیں اس کی انگلیوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے سر کی خطائیں اس کے بال کے کنارے سے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے جیسے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تو اس کے پیروں کی خطائیں اس کے پیر کی انگلیوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ اور اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دے تو اپنی خطاؤں سے اس دن کی طرح واپس لوٹتا ہے جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سجدے میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 1 نیکی لکھ دیتا ہے اور اس سے 1 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے 1 درجہ بلند کر دیتا ہے، لہٰذا تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ نماز میں نکلنے کے لیے اخلاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا تنہا بازار میں یا گھر میں نماز پڑھنے سے 20 گنا سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ اس کے لیے کہ جب بھی وہ شخص وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو صرف نماز اٹھا کر لاتی ہے، تو وہ جو بھی قدم چلتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس سے 1 گناہ کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں رکا رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کر، اس کو بخش دے اور اس کی توبہ قبول کر لے، جب تک کہ وہ تکلیف نہ پہنچائے اور